الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، کتنے دنوں سے باب المعجزات ہی چل رہا ہے اور حضور علیہ السلام کے معجزات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین فاطنبوا السیر حتی کان عشیہ، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پہ لوگ سفر میں تھے اور سفر کافی لمبا ہو گیا حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ فجاء فارس، ایک سوار آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی طلعت علی جبل کذا و کذا، کہ میں اس پہاڑ پر دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اس نے ساری تفصیلات بتائی کہ یہ میں نے دیکھا ہے۔ فاذا انا بحوازن علی بکرۃ ابیہم بزؤنہم ونعیمہم اجتمعوا الی حنین، کہ قبیلہ حوازن جو ہے وہ اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اونٹوں کو اور اپنے جانوروں کو، ساز و سامان کو لے کر کے سارا قافلہ جو ہے وہ میدان میں جمع ہے۔ یعنی اس نے خبر دی حضور کو کہ دشمن کا لشکر بہت سارا ہے، اور قبیلہ حوازن جس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا حنین میں، وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اور بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں اور مردوں اور عورتوں کے ساتھ وہ میدان میں جمع ہے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے، وقال، اور فرمایا تلک غنیمت المسلمین غدا انشاء اللہ تعالی، فرمایا کل یہ تمہارے لیے سب کچھ مال غنیمت ہوگا، یہ سب کچھ کل تمہارے لیے مال غنیمت ہوگا جو یہاں جمع ہے۔ ثم قال، پھر حضور نے کہا من یحرسنا اللیلہ، کہ رات کو ہمارا پہرا کون دے گا؟ حضور نے فرمایا رات کو ہمارا پہرا کون دے گا؟ قال انس بن ابی مرثد، حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ نوکری میں سر انجام دوں گا۔ قال ارکب فراکب فرسا، حضور نے فرمایا کہ تو سوار ہو جا، تو وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ فقال، تو حضور نے اس کو فرمایا استقبل ھذا الشیب حتی تکون فی اعلاہ، کہ تو اس پہاڑ پر چڑھ جا یہاں تک کہ تو سب سے اونچائی پر چلا جائے۔ فلما اصبحنا، وہ پہرا دینے کے لیے چلے گئے اور لوگ سو گئے۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مصلاہ، تو حضور نماز کے لیے نکلے۔ فرکع رکعتین، تو حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، فجر کی 2 سنتیں۔ ثم قال، پھر فرمایا هل حسستم فارسکم، وہ رات جو ہم نے سوار بھیجا تھا تم نے اس کو آتے جاتے محسوس کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا فقال رجل یا رسول اللہ ما حسسنا، کہ ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ یعنی حضور نے اس کو یہ تاکید کی تھی کہ تم پہاڑ پہ چڑھ جانا، اگر رات کوئی اچانک کوئی حملہ ہو یا کوئی دشمن کی طرف سے نقل و حرکت ہو تو اس کی اطلاع دینا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے کوئی اطلاع دی، اس نے کوئی ایسی بات کی کہ جس کو تم نے محسوس کیا؟ تو صحابہ نے عرض کی نہیں حضور ہم نے کوئی محسوس نہیں کیا۔ فصف بالصلاۃ، تو نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی یلتفت الی الشیب، حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور حضور نماز بھی پڑھا رہے تھے اور گوشہ چشم سے جدھر سوار بھیجا تھا ادھر بھی دیکھ رہے تھے۔
اچھا میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب نبی اپنے بھیجے ہوئے غلام کی راہیں تک رہا ہے اور نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابو داؤد نے حدیث روایت کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہیں وہ نماز بھی پڑھا رہے تھے اور گوشہ چشم سے دیکھ بھی رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اندر جائے سجدہ پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن اگر گوشہ چشم سے دائیں بائیں کوئی دیکھ لیتا ہے تو یہ نماز میں کراہت کا سبب نہیں ہے۔ اگر گردن پھیر کے دیکھتا ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور اگر سینہ پھیرتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ویسے جائے سجدہ پہ حالت قیام میں نظر رہے، حالت رکوع میں پاؤں کے ناخنوں پہ نظر رہے، اور تشہد میں قعدے میں انسان کی نظر جو ہے وہ گود میں رہے۔ لیکن اگر گوشہ چشم سے آنکھیں گھما کر کے تھوڑا سا دیکھ لیا تو اس سے کراہت نہیں آئے گی، لیکن اگر گردن گھما کے دیکھا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن سینہ پھر گیا قبلے سے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن صحابہ نے حضور علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ نظریں گھما کر کے بھی دیکھا، اور صحابہ نے حضور کی طرف گردن پھیر کے بھی دیکھا، اور حضور علیہ السلام کی طرف سینے پھیر کے بھی دیکھا، اور نماز مکروہ نہیں۔ وہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا، جن لوگوں کو جمعہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے ان کے لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، باقیوں کے لیے دو جملے کہ حضور علیہ السلام نماز میں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور نے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ پردہ ہٹا کے دیکھا، تو حجرہ عائشہ بالکل پیچھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کھڑے ہیں، اور انہوں نے دیکھا تو حضور کو دیکھ کے پیچھے ہٹے۔ تو کیسے دیکھا ہوگا؟ گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھا جاتا، گردن گھما کے بھی نہیں دیکھا جاتا، وہاں دیکھنے کے لیے سینہ پھیرنا پڑتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سینہ پھیرا، دیکھا، اور پھر اپنے مصلی پہ نماز بھی نہیں دہرائی۔ اوروں کی قبلے سے سینہ پھر جائے تو واقعی نماز ٹوٹتی ہے، اور اگر قبلے سے قبلے کی طرف پھر جائے تو پھر نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز پختہ ہو جاتی ہے۔ باقی رہی بات خیال کی، یہ تو بہت جو ہے وہ ادھر کی بات ہے، وہ تو خیال، نبی کے خیال سے لوگ توڑتے پھرتے ہیں نماز، نبی امتی کی راہیں تک رہا ہے اور حالت نماز میں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی صاحب مشکات نے نقل کی ہے۔ وَهُوَ يُصَلِّي، حضور نماز پڑھا رہے تھے، يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّيبِ، اور حضور علیہ السلام اس وادی کی طرف جہاں اپنے غلام کو گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجا تھا، حضور ادھر تک رہے تھے، دیکھ رہے تھے ادھر، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، یہاں تک کہ جب نماز پوری ہوئی، قَالَ أَبْشِرُوا، حضور نے فرمایا بشارت ہو تمہیں، صحابہ تمہیں بشارت ہو، فَقَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ، تمہارا جو گیا تھا نا سوار وہ آ گیا ہے، وہ نیچے آ گیا۔ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجْرِ فِي الشَّيْبِ، تو کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ درختوں کی اوٹ سے اندر سے دیکھنا شروع کیا کہ کہاں ہے وہ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ، تو وہ واقعی آ رہا تھا، حَتَّى فَقَفَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، فَقَالَ إِنِّي انطلقت حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذِا الشَّيْءِ، حضور میں چلتا رہا یہاں تک کہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایسو امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک مجھے حضور نے حکم دیا تھا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَعْتُ الشَّيْبَيْنِ، اور جب میں صبح کی تو میں نے دونوں جو ہے وہ وادیوں کو دیکھا، کَلَيْهِمَا فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی لشکر کو نہیں دیکھا۔ فَقَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ، کیا تو رات کو نیچے اترا تھا اپنے گھوڑے سے، یا ساری رات ہی پہرا دیتا رہا؟ قال لا، کہا نہیں حضور، آپ کا حکم تھا، میں گھوڑے سے نیچے اترا ہی نہیں، آپ کا جو حکم تھا اس لیے میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترا، الا مصلیاً، ہاں نماز کے لیے اترا تھا، او قاضی حاجت، یا قضاء حاجت کے لیے اترا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا علیک الا تعمل بعدها، فرمایا اب تو اگر کوئی بھی عمل نہ کرے تو تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو سیدھا جنتی ہے، کیونکہ تو نے میرے حکم کو مانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے عمل اور بڑھ گئے ہوں گے، ایسا ہوا نہیں کہ حضور نے کہہ دیا ہو، حضرت عثمان کو بھی کہا تھا جب انہوں نے 300 اونٹ دیے تھے ماں پلان، حضور نے فرمایا کوئی عمل بھی نہ کریں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن حضرت عثمان نے عمل نہیں چھوڑا تھا، حضرت ابن مرثد نے بھی عمل نہیں چھوڑا تھا، انس ابن مرثد الغنوی نے بھی عمل نہیں چھوڑا تھا۔
کیونکہ یہ ان کو نماز میں لذت ہی نصیب ہوتی تھی۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا کہنے لگا حضور میں آپ سے بیعت اسلام تو کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری۔ فرمایا کیا شرط ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکوں گا، نمازیں 5 میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر 3 نمازوں کی مجھے چھٹی دیتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھے کہے اور بندہ بھی بڑا اہم ہو تو کیا میں اس کو اس شرط پہ اسلام میں داخل کر لوں گا؟ مجھے اختیار ہے، میں باقی علماء سے مشاورت کر لوں، فتویٰ مانگ لوں، مفتی حرمین کے پاس بھی چلا جاؤں، یار بندہ بڑا اہم ہے، اوباما ہی چلو اسلام لانا چاہتا ہے، بڑا اہم شخص ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے، اتنے لوگ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، یار اتنے لوگوں کا خون بہ رہا ہے اور ایک بندہ ایمان لانا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک تھوڑی سی سہولت مانگتا ہے کہ میں نمازیں بھی 5 پڑھوں گا لیکن عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں، 4 نہیں پڑھوں گا، 3 پڑھوں گا، چلو 4 ہی پڑھ لیتا ہوں، 1 رکعت کے 2 سجدے ہیں، میں 1 رکعت کا آخری رکعت کا سجدہ 1 کیا کروں گا، تو کیا مجھے آپ 5 نمازیں بھی پوری، ان کی رکعتیں بھی پوری، لیکن 1 نماز کا آخری رکعت کا جو 2 سجدے ان میں سے 1 سجدہ مجھے چھوڑ دیا جائے، دنیا بھر کے مفتی جڑ جائیں، کیا اس کو سہولت دے سکتے ہیں؟ سوچا جائے، مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا خیال کیا جائے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں، جو ہو رہا ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، جو کچھ دیگر اسلامی ممالک میں ہونے جا رہا ہے، یہ ساری سازشیں پیچھے ہیں، یا بندہ یہ ٹھیک ہو جائے تو کام صحیح ہو جائے، تو چلو اتنی تو سہولت دے دو، 1 سجدہ ہے، اتنے سجدے کرے گا، تو اس شرط پہ ہم جو ہے وہ اس کو اجازت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے تو 1 سجدہ تجھے چھوڑتے ہیں اور تو جو ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ دنیا کے سارے مفتی جڑ کر کے کیا یہ حق رکھتے ہیں؟ تو پھر ہم کس منہ سے حضور کی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے اس نے کہا میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، کامل 3 نمازوں کی چھٹی دیتے ہیں تو پھر میں اسلام لاتا ہوں۔ فرمایا جا 2 نمازوں پر تجھے اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے صرف 2 نمازوں پر اس کو بیعت اسلام کر لیا۔ مسند امام احمد بن حنبل، میرے پاس نسخہ موجود ہے لائبریری میں، آپ زیارت کر سکتے ہیں حدیث کی، مارکیٹ سے بازار سے لیں گے کتاب، یہ موجودہ کتاب اب جو چھپی ہے اس میں یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی، چونکہ آپ سے جو چندے لیے جا رہے ہو نا، کھالیں اکٹھی کی جا رہی ہیں آپ سے، اس سے ظلم ہو رہا ہے تمہارے دین کے خلاف، آپ سے اکٹھے کر کے پیسے اور کتابیں چھاپی جا رہی ہیں اور دھڑا دھڑ حدیثیں نکالی جا رہی ہیں۔ اب جو کتاب چھپی ہے اس میں نہیں ہے، لیکن میرے پاس بیروت کا نسخہ اس میں حدیث موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے اس کو 2 جو ہے وہ 2 اعمال پر حضور علیہ السلام نے 2 نمازوں پر بیعت اسلام کر لیا، لیکن جب اس نے نماز پڑھی تو پھر مزہ آیا، اس نے کہا میں تو 5 پڑھوں گا، لیکن حضور نے اس شرط پر، تو اسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اب تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو تجھے چھٹی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس سے مراد نفلی اعمال ہے، بھئی نفلی اعمال تو پہلے ہی واجب نہیں بندے پر، اگر کوئی بندہ نفلی اعمال پہلے بھی نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر کوئی نفلی اعمال کی تو پابندی بھی نہیں ہے، یہ چھٹی کس چیز کی چھٹی ہوئی پھر؟ تو یہ اللہ کے محبوب کا اختیار ہے، حضور جس کے لیے چاہیں جو چاہیں کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ تصرف عطا فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اس صحابی کو کہ جس شخص نے روزہ توڑا تھا کہ لے کھجوریں خود لے جا، خود کھا جا اور اپنے بچوں کو کھلا دے، روزے کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، تو کیا کریں گے؟ کس حدیث کو نکالیں گے کتب حدیث سے؟ پھر تو ساری حدیثیں ختم ہی کرنا ہوں گی، جو حضور کی عظمتوں کے دیے تو جگہ جگہ پہ روشن ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا، اب تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، کھجوروں کی بات آئی تو آگے حدیث بھی کھجوروں والی آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وعن ابی ہریرہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت کے اندر کچھ چھہارے لے کے آیا، کچھ چھہارے لے کر کے آیا، تو فقلت، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ فیہن بالبرکہ
فَزَمَهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرْكَةِ فَزَمَّهُنَّ حضور علیہ السلام کے پاس میں تھوڑے سے چھہارے پیش کیے. میں نے کہا حضور آپ ان چھہاروں پر برکت کی دعا کر دیں. ان چھہاروں پر برکت کی دعا آپ بھی تو کر سکتے تھے حضرت ابو ہریرہ. آج لوگ منہ پھاڑ پھاڑ کہتے ہیں اللہ سب کی سنتا ہے. کیا جاتے ہو بزرگوں کے پاس لینے کے لیے؟ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، کیوں وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ کیا حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی؟ وہ حضور کے پاس گئے. حضور یہ کھجوریں ہیں اور ان پر برکت کی دعا کر دیں. کھجوریں لے گئے، حضور کی خدمت میں پیش کی. فَزَمَّهُنَّ حضور نے ان کو جو ہے وہ کھجوروں کو ملا دیا، مکس کر دیا. ثُمَّ دَعَا لِي اور پھر حضور علیہ السلام نے میرے لیے دعا کر دی. فِيهِنَّ ان کھجوروں میں بالبرکت برکت کی. حضور نے ان کھجوروں کو مکس کر کے میرے لیے برکت کی دعا کر دی. قالا اور فرمایا خذہن لے پکڑ لے، فاجعلہن فی مزودک اور اس کو اپنے توشہ دان میں ڈال لے. یہ لے کھجوریں، تھوڑی سی کھجوریں تھی، کہا یہ لے لے اور اس کو توشہ دان میں ڈال دے. کلما اردت ان تاخذ منہ شیئا فادخل فیہ یدک فخذہ جب بھی تیرا دل کرے نا کھجوریں کھانے کو، اس میں ہاتھ ڈالا کر اور نکال لیا کر. اس توشہ دان میں ہاتھ ڈالا کر اور نکال لیا کر. اور ساتھ حضور نے یہ فرمایا وَلَا تَنْصُرْهُ نَصْرًا تو اس کو جھاڑنا نہ، خالی نہ کرنا، الٹنا نہ، باقی جو تیری ضرورت ہے وہ اس توشہ دان سے پوری ہوگی. وہ تھیلا تھا چمڑے کا یا جو بھی تھا، اس میں انہوں نے کھجوریں رکھ لی. کہتے ہیں فقد حملت من ذلك التمر کذا و کذا من وسق فی سبیل اللہ. کہا کہ میں نے اس سے بہت ساری کھجوریں لی اور کئی وسق میں نے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کی. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا جو ہے وہ 4.5 کلو کا ہوتا ہے. 4.5 سیر کا ایک سا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنے وسق جو ہے وہ کھجوریں کہتے ہیں. یعنی کئی من کھجوریں میں نے اللہ کی راہ میں بھی بانٹی. اور پھر فرماتے ہیں کلما، آگے فرمایا فَكُنَّا نَاكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ کہ ہم اس سے کھاتے بھی اور اس سے لوگوں کو بھی کھلاتے. جو مہمان آتا وہ بھی ادھر سے کھاتا، ہم خود بھی کھجوریں ادھر سے کھاتے، فقیر آتے تو اس کو بھی بانٹتے. کھجوریں تھی چند، اور ایک روایت میں صرف 21 کھجوریں 21 کھجوریں تھی. وہ دوسری روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. وہ روایت دوسری جس میں انہوں نے جو ہے وہ 21 کھجوروں کا ذکر کیا ہے. تو لیکن یہاں انہوں نے تعداد بیان نہیں کی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تھیلے میں جو ہیں وہ کھجوریں کتنی کو تھیں. اب دیکھ لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَقَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْبِي وہ جو تھیلا تھا نا توشہ دان جس میں کھجوریں تھیں، وہ میری قبر سے کبھی الگ نہیں ہوتا تھا. یعنی میں اس کو یہاں ہی رکھتا تھا، اپنے یہاں بس کندھے پہ رکھ لیا اور چلتا رہا. جب بھی بھوک لگی پیاس لگی میں نے کھجوریں نکالی کھا لی. کوئی آیا میں نے کہا اللہ تو بھی کھا. اور پھر کوئی فقیر ہوتا میں آواز مار کے دیتا یہ لے کھجوریں. چونکہ جب ختم ہی نہیں ہونی ہے تو پھر فقیر سے ڈرنا کیوں. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا نا کہ محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں. جھڑکے تو وہ جس کے خزانوں میں کمی ہو. محبوب تجھے ہم نے دیا ہوا ہے تو بانٹتا جا، جھڑکنا نہ، پیار سے دیتا چلا جا. اب حضور بانٹ رہے ہیں اور جن کو حضور دیا ہے وہ بھی آگے بانٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لوگ حضور کی عطاؤں کی بات کرتے ہیں کہ تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہاں معاملہ ہے جس کو حضور دے دیں اس میں کمی نہیں آتی ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا صاحبزادہ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ نے کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ان لوگوں کی باتوں کو نہ سن، میرے آقا کی حدیثیں پڑھ اور تجھے پتا چلے کہ محبوب کتنے عطا فرمانے والے.
تو کہتے ہیں کہ وہ میری بس کمر سے ہی وہ تھیلا لٹکا رہتا، جب بھی کہیں ضرورت ہوتی خود بھی کھاتا، لوگوں کو بھی کھلاتا اور غریبوں مساکین میں بھی بانٹتا، اور میں نے کئی وسق جو ہے کھجوریں ان سے بانٹ دی، منوں کے حساب سے کھجوریں میں نے بانٹ دی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں حتی کانا یوم قتل عثمان فإنہ انقطع، جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، کہتے ہیں اس دن میرا وہ تھیلا گر گیا تھا، جس دن میرا تھیلا حضور نے دیا، حضور نے دیا، کب دیا یہ نہیں پتا، کب دیا، ساری زندگی گزری، پھر 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق کے گزرے، پھر 10-12 سال حضرت عمر کے گزرے، پھر 10 سال حضرت عثمان کے گزرے، اب 25-30 سال تو ہیں نا، پتہ نہیں حضور نے کب کا دیا ہوا ہے، چلو مدینے کے آخری دور میں دیا ہو، پھر بھی 22-23 سال بنتے ہیں، 23 سال تک کھجوریں بانٹتے بھی رہے، کھاتے بھی رہے، کھلاتے بھی رہے، اور تھیلا تھا کمر پہ۔ روایت ابو ہریرہ کرتے ہیں، حدیث ہے ترمذی کی، اللہ اکبر، اور عطا ہے حضور کی، ہاتھ لگایا برکت ہوگی، کہا لے بس الٹنا نہ، اس کو کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، بانٹتے رہنا، ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک شعر بیان کیا ہے جو پڑھا کرتے تھے، شعر حضرت ابو ہریرہ شعر کیا پڑھتے تھے؟ آپ پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں سنو میری بات، للناس ہم ولی ہمان بینہم، ہم الجراب و ہم الشیخ عثمانہ، لوگوں کو 2 دکھ ہوئے جب حضرت عثمان شہید ہوئے، اس دن 2 دکھ تھے، لیکن لوگوں کو 1 دکھ ہوا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، لیکن مجھے 2 دکھ ہوئے، ایک تو حضرت عثمان شہید ہو گئے، دوسرا میرا وہ توشہ دان اس بھاگ دوڑ میں گم ہو گیا، میرے کندھے سے گر گیا، اور وہ برکت جو حضور کے دم سے مجھے رہی تھی۔ اچھا بس اللہ کی حکمتیں ہی ہیں، اگر وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ کے پاس رہتا اور گم نہ ہوتا، کسی نے تو الٹ دیا ہوگا نا، حضرت ابو ہریرہ تو کسی کو دے کے جاتے نا، مرتے ہوئے کہتے کہ لے تو بھی نہ الٹنا اس کو، اور اس سے تو بھی بانٹتا رہنا۔ ساری زندگی ابو ہریرہ نے بھی اس سے کھائیں، اور جب جاتے تو کسی کو دے جاتے۔ پھر جس طرح سجادہ نشینی چلتی ہے نا پیروں کی، اللہ اکبر، ابو ہریرہ کے تھیلے کی بھی سجادہ نشینی چلتی ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے تک بھی پہنچتا، کچھ کھجوریں ہمیں بھی مل جاتی، لیکن بارہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے وہ جاتا گیا اور ہمارے تک نہ پہنچ سکا۔ آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور معجزہ، وہ بھی اسی قبیل کا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یستطعمہ، حضور سے اس نے کوئی کھانے کی چیز مانگی، فاطعمہ شطر وسق، حضور نے وسق شعیر، حضور نے اس کو جو ہے وہ جو کے کچھ وسق عطا فرمایا، وسق نہیں بلکہ وسق کا بھی نصف حصہ اس کو عطا فرمایا۔ وسق جو ہوتا ہے وہ 6 من 30 کلو کا ہوتا ہے، تو 3 من 15 کلو حضور نے اس کو جو عطا کر دی۔ کتنے؟ 3 من 15 کلو جو حضور نے اس کو عطا کر دیے۔ اچھا اس کو یہ ہو گئے نصیب۔ اب حضور نے کیا فرمایا سنو، حضور نے یہ عطا کر دیے، فما زال الرجل یاکل منہ وامرأتہ وضیفہما، کہ وہ بھی کھاتا، اس کی بیوی بھی کھاتی، جو مہمان آتے وہ بھی کھاتے، اور کھاتے رہے، چلتے رہے مدت۔ ایک دن خیال آ گیا کہ پتہ نہیں یہ کتنے کو ہیں اس کے اندر، تو پھر کیا ہوا، حتی قالہ، اس نے ایک دن اس کو تولنا شروع کر دیا، ایک دن اس نے تولنا، اس نے کہا تولوں تو صحیح کتنا ہے، فانیہ، تو وہ ساری برکت اٹھ گئی۔ اور یار جو نبی کے دیے ہوئے پر تولے اس کی برکت اٹھ جاتی ہے، تو جو نبی کو تولنے بیٹھ جائے اس کے دین کی برکت اس کے پاس کہاں رہے گی، برکت اٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ فاطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حضور کی خدمت میں آیا، پھر آ گیا، فقالا، تو حضور فرمایا لو لم تکل ہو لاکلت منہ ولقام لکم، فرمایا اگر تم نانا تولتے تو یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہتا، تم کھاتے بھی رہتے، ختم بھی نہ ہوتا، اور تمہارے پاس بھی موجود رہتا، اور ان کی نسلوں تک یہ پہنچ جاتا اگر وہ تولتے نہ تو۔ اس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
ایک روایت حضرت ابن عباس سے ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. قال جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. قال بما اعرف انک نبی، اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ قال، تو حضور نے فرمایا ان دعوت ھذا العزق من هذه النخلہ یشهد انی رسول اللہ، فرمایا یہ جو کھجور ہے اس کے اوپر لگے ہوئے جو خوشے ہیں، اگر یہ میری گواہی دے دیں پھر تو مان جائے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا جی بالکل، پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہے گا. فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کھجوروں کو بلایا، ان کھجوروں کو بلایا. وہ لگا کے نا 400 واٹ کا ایمپلیفائر اور لمبے لمبے دھوتے لگا کے، تو مولوی فل اسٹل والا ہو اور کھجوروں کو آواز دے کھجوروں آ جاؤ، آئیں گی کھجوریں؟ لیکن حضور نے اشارہ کیا. اللہ حضرت غور تو کیجیے، سارا ٹل بچوں کو بھی ساتھ جوڑ لیں، جتنے صبح آئے قرآن پڑھنے والے جی کھجوروں کو آواز دینی ہے. کھجور نے کیا آنا ہے، کھجور کا ایک ذرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حضور نے کھجوروں کو آواز دی کہ آ جاؤ. کھجوروں کو کیا کہا؟ آ جاؤ. پھر کیا ہوا؟ فجالا ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں سے اتری اور حضور کے پاس آ گئی، جتنے بھی گچھے تھے ٹوٹ کے حضور کے پاس آ گئے. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن کوئی اس سے کہہ سکتا تھا کہ گچھے ٹوٹ گئے ہیں، پک گئے تھے، ٹوٹنے والے تھے تو ٹوٹ گئے، بس وہ ایک موقع ہی تھا، اتفاقاً ایسا ہو گیا. ایسے بھی تو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. حالانکہ توڑنے بلانا بھی بڑی بات ہے، لیکن پھر حضور نے کیا کہا؟ ثم قال ارجع، کہا چلو اب چلے جاؤ، اب واپس چلے جاؤ. قال ارجع، فرمایا اب واپس چلی جاؤ. فعاد فاسلم الاعرابی، تو وہ کھجوریں جا کے جہاں سے ٹوٹی تھی وہاں جا کے پھر لگ گئی. اللہ اکبر. فاسلم الاعرابی، اور اس دیہاتی نے حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اتنا واضح معجزہ حضور کا دیکھا، پہلے ٹوٹی گری پھر جا کے پھر دوبارہ جڑ گئی. اللہ اکبر. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ اگر توڑا ہے تو پھر جوڑا بھی ہے. چاند کو بھی پہلے توڑا تھا پھر جوڑا تھا، کھجوروں کو بھی توڑا اور پھر او سڑیاں کھجوراں او گا جاندا ہے، او پتھراں نو کلمے پڑا جاندا ہے. ہم اس نبی کے ماننے، اس نبی کے چاہنے والے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لیں. قال جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، کہ ایک بکریاں چرانے والا شخص بکریاں چرا رہا تھا وہ یہودی. ایک آیا بھیڑیا، اس نے بکری پکڑی اور بھاگ گیا. یہ چرواہا بڑا مضبوط تھا، اس نے ڈنڈا پکڑا اور بھیڑیے کے پیچھے، اور جا کے بھیڑیے سے بکری سے اس کو چیرتا اور ٹکڑے کرتا، اس نے پہلے چھڑوا لیا. جب بکری اس نے چھڑوا لی، قال فصعد الذئب على تل فقع واستصفر وقال قد امت الى رزق رزقنيه الله اخذته ثم انتزعته مني. وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا، ٹیلے پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا مجھ سے. اور یہ گفتگو جو ہے وہ ایسے جس طرح لوگ کرتے ہیں، فصیح زبان میں کر رہا ہے. اس شخص نے جب سنا نا تو فقال رجل، اس نے کہا تاللہ ان رأیت کل یوم ذئب یتکلم، میں نے کبھی بھیڑیوں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا، آج تک کبھی بھیڑیوں نے باتیں تو نہیں کی تھی جس طرح انسان کرتے ہیں، عجیب بات ہے. فقال الذئب، تو بھیڑیا باتیں تو پہلے کر رہا تھا. اس نے کہا عجب من ھذا، میں اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں؟ تجھے یہ بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ بھیڑیا بول رہا ہے، لیکن میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا من ھذا، اس سے بھی عجیب بات، رجل فی النخلات بین الحرتین، کہ یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے نا، مدینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہاں ایک آدمی آیا، یہاں ایک شخص آیا ہے، یہاں ایک شخص آیا ہے، یخبرکم بما مدا وما هو کائن بعدکم، جو گزرے ہوئے واقعہ ہیں ان کی بھی خبر دے رہا ہے، جو آنے والے واقعہ ہیں ان کی بھی خبر دے رہا ہے. اور بھیڑیا اب بھی مان جائیں، یہ تو بھیڑیا بھی کہہ رہا ہے کہ نبی آنے والی خبریں دے رہا ہے. اور بھیڑیوں تم اس سے بھی گئے گزرے ہو، تم ابھی تک ترازو لے کے بیٹھے غیب نہیں جانتے تھے. وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے، بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو گزرے ہوئے واقعے بھی بیان کر رہا ہے
اور جو آنے والے واقعات ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہے، اور کوئی شے اس سے پوشیدہ فکان رجل یہودیا، وہ شخص جو تھا وہ یہودی تھا، فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور کو خبر دی کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، فاسلم، اور اسلام بھی لے آیا، فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی یہ واقعہ ہوا ہوگا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا امارات بین ید الساعۃ، کہا کہ یہ بھی عجیب بات ہے لیکن قرب قیامت میں ایسی علامتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، قد اوشک الرجل ان یخرج فلا یرجع حتی یحدثہ نالاہ وصوتہ بما احدث اہلہ بعدہ، فرمایا قرب قیامت میں بندہ گھر سے جائے گا تو واپس جب پلٹے گا اس کا کوڑا، اس کے نالین، جوتے جو اس کے اہل خانہ نے بعد میں باتیں کی ہوں گی وہ ریکارڈ کر لیں گے اور اس کو بتا دیں گے۔ اور آج دیکھ لیں آپ، چھوٹے سے پرزے لگا کے چلے جائیں، واپس آ کے سب کچھ سن لیں گھر میں کیا ہوتا رہا۔ تو اس وقت یہ واقعہ جو ہوا، یہ حضور جو خبریں دیتے ہیں یہ بطور معجزہ دی ہیں۔ حضور فرمایا قرب قیامت میں یہ چیزیں ویسے بھی آ جائیں گی، یعنی آج کے دور میں جو حضور نے بتایا وہ سامنے آ گیا نا، گھر چھوڑ جائیں، موبائل ریکارڈنگ پہ لگا کے آپ سب کچھ سن لینا، جوتے پہ بھی لگا دیں کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چیز جو ہے وہ کوڑے پہ لگا کے، بندوق پہ لگا کے چلے جائیں، تو اس گھر میں ساری جو بات ہے، دفتر میں ساری جو بات ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بندہ سب کو ریکارڈ کر رہا ہے، واپس آ کے سب کچھ سن لے۔ یہ حضور نے اس وقت بتایا، گویا حضور نے عقل کے اندھے جو لوگ ہیں ان کو اشارہ دیا، اور سب کچھ دیکھ لو گے اور پھر بھی نبوت کا انکار کرو گے اور پھر بھی نبی کی طاقت کا انکار کرو گے؟ یہ تو تم دیکھتے ہو کہ آلات کے ذریعے گزری ہوئی باتیں وہ سب ریکارڈ ہو جاتی ہیں، تو جس کو اللہ نے محمد اور نبی اور رسول اعظم بنایا ہے پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے، اپنے محبوب کو یہ رفعت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی جو فہرست ہے وہ تو بہت طویل ہے، اور اہل محبت اس کو ان پورے دنوں کے اندر سنتے بھی رہے ہیں اور قرار بھی پاتے رہے ہیں، اور ان کو حضور کے معجزات کو سن کر قلب و نظر کی راحت کا سامان بھی ہوتا رہا۔ آج کل میں جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضور کی ناموس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کسی طرح سے ضرور ہو جائے۔ تو چونکہ ہم ربیع الاول میں پچھلے سال پورا مہینہ حسن رسول پر گفتگو کرتے رہے، اس مرتبہ پورے 10 دن پہلے لگے، اور اس کے بعد ہم نے معجزات پہ گفتگو شروع کر دی۔ تو یہ چونکہ ربیع الاول کا آخری پیر ہے، آئندہ جو پیر آئے گا وہ ربیع الثانی کا پہلا یا ربیع الثانی کی دوسری تاریخ ہوگی، تو اس لیے یہ آخری پیر ہے۔ تو معجزات کا جو باب ہے ہم سر دست جو ہیں وہ اپنے اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، پھر معمول کے مطابق درس مشکات شروع ہوگا۔ تو میں حضور کا ایک معجزہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس معجزے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا تذکرہ ہے۔ حفاظت کرنے والوں نے حضور کی ناموس کی حفاظت کی اور حضور کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ برا بن عازم ہے صحابی، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحتا الی ابی رافع، ابی رافع نامی ایک یہودی تھا جو حضور کو دکھ دیا کرتا تھا اور آقا کریم کی توہین کیا کرتا تھا۔ حضور نے ایک گروہ تیار کیا اور فرمایا جاؤ جا کے اس کی خبر لو، اس کی زبان کھینچو۔ فداخل علیہ عبداللہ ابن عتیق، تو حضرت عبداللہ ابن عتیق جو ہیں یہ ایک صحابی ہیں، وہ اس کے قلعے میں داخل ہو گئے، بیتہ لیلاً، اس کے قلعے میں رات کو داخل ہو گئے، وہو نائم، تو وہ سویا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے آواز دی کہ اے ابو رافع، اس نے کہا ہڑبڑایا نیند میں، آپ سمجھ گئے کہ یہ اس چارپائی پہ لیٹا، چونکہ اس لوگ زیادہ تھے وہاں، آپ نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر خنجر کھونپ دیا، فقاتلہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ فقال عبداللہ بن عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فوضعت السیف فی بطنہ حتی اخذہ فی ظہرہ، باہر نکلے تو پھر خیال آیا کہ کہیں بچ نہ گیا ہو، پھر واپس پلٹے، جس نے غازی علم الدین نے کیا تھا۔ آپ پڑھیں غازی علم الدین کی تعریف۔ غازی علم الدین علیہ رحمہ نے جب راجپال کو قتل کیا، قتل کر کے وہ ٹال تھا ایک لکڑیوں کا اس کے پاس آیا، دل میں خیال آیا کہیں موذی بچ نہ گیا ہو،
غازی پھر گیا. اللہ اکبر. جو اللہ رسول کے لیے جانیں وارتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے ہوتے. بعد میں بیان بدلا. غازی علم الدین کو کس نے نہیں کہا تھا ایک بار کہہ دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا، بس تیرے گلے سے پھندا پھانسی کا نکلوانا ہمارا کام ہے. تو غازی علم الدین نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حد ہوگی تمہاری، یہ تو میرے مقدر اور میں اس کا انکار کر دوں. بڑے بڑے لوگوں نے کہا، وہ کہتا نہ میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہووے، آنکھیں سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری. بتاؤ غازی علم الدین مرا ہے کہ زندہ ہے؟ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے من میں زندہ ہے، کتابوں میں زندہ ہے، ہواؤں میں زندہ ہے، فضاؤں میں زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے. اس نے کہا تم، بلکہ لوگوں نے علامہ اقبال کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ کہیں. علامہ اقبال نے پہلے تو انکار کیا، لوگوں کا اصرار بڑھا، چونکہ سب کی آرزو تھی کہ بچ جائے، اس کو پھانسی نہ ہو، تو سب کی آرزو تھی کہ کچھ نہ ہو اس سے. بڑا تیار کیا تو علامہ اقبال کا تیار ہو گئے نادل نخواستہ، اور جا کے غازی علم الدین کو کہا. ابھی کہنے لگے تھے تو غازی علم الدین چہرے سے پڑ گئے، تو کہا اقبال تم بھی یہ کہہ رہے؟ اللہ اکبر. تو اقبال نے پھر اس وقت کہا تھا کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، کہ حرم سے بھی بڑھ کر پاکیزہ ہے جن کا لہو، ان کا لہو تو حرم سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے. تو اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں پھر واپس پلٹا، فودعت السیف بطنہ، اور میں نے اس کے پیٹ میں پھر تلوار کھونپی، حتی اخذ فی ظہرہ، یہاں تک کہ کمر سے تلوار پیچھے نکل گئی. جب نکل گئی تو فعرفت انی قتلتہ، مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے مار دیا، میں نے گستاخی رسول کرنے والی زبان کاٹ دی ہے. فجعلت افتح الابواب حتى انتهيت الى درجة فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. کہتے ہیں کہ میں نے جلدی پیچھے دروازے بند کرتا گیا تھا قلعے میں، بہت بڑا قلعہ تھا اس کا. جب سیڑھیاں پڑا ہاتھ دروازہ بند کر کے آگے گزرتے تاکہ پیچھے سے کوئی آئے نہ، پھر دروازہ بند کر دیا، واپس آیا دروازے کھولتا ہوا آیا. آخری دروازے کو جب کھولا تو رات تھی، چاندنی، اور لگا یوں کہ جس طرح زمین آ گئی ہے نیچے، لیکن سیڑھی اونچی تھی. اور میں نے آگے پاؤں بڑھایا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. فانکسرت ساقی، میری ساق، میری پنڈلی ٹوٹ گئی. فاصبتها بامامۃ، میں نے پگڑی کھولی اور باندھ دی. فانطلقت الی صحابی، جو پیچھے میرے ساتھ آئے تھے میں ان کے پاس چلا گیا. فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے پھر ہم حضور کے پاس آ گئے. میری پنڈلی ٹوٹی اور لٹک رہی ہے. فقال ابسط رجلک، حضور فرمایا ذرا پنڈلی تو نکال. حضور نے فرمایا یہ پنڈلی تو بچھا نا. تو کہتے ہیں فبسطت رجلی، میں نے اپنی پنڈلی بچھا دی. فمسحھا، تو حضور نے اپنا دست شفا پھیر دیا. فکأنما لم اشتکھا قط، تو مجھے ایسے ہوا جس طرح میری پنڈلی کو کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا، ابھی میری پنڈلی کو درد بھی نہیں ہوا تھا. رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ حضور کی محبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہوا. تصور کریں اور خیال کریں کہ دل دھڑک نہیں رہا، اللہ اللہ کہہ رہا ہے. سانس اندر جائے تو اللہ،